ہوائی پائلٹ جڑا بعد اندر گرفتار ہویا آندا میں اپنے ساتھیاں دے نال لاہور تے تقریباً 100 تو زیادہ حملے لاہور کیتے نے آندا 11 میں حملے صرف راوی پول تے کیتے کہ راوی دا پول تروڑ چھڑیے آندا لیکن رب دی عزت دی قسم میں اتوں فائر کردا سا اتوں حملہ کردا سا آندا پتہ نہیں لگدا ایک شبد چولے والا بابا آ جاندا ہے آندا میں جہاز چ بہ کے فائر کرنا وا اتوں حملہ کرنا وا آندا ایک شبد چولے والا ایک بابا آندا اتوں بمب آندا او چولے والا بابا بمب پھڑ کے راوی وچ سٹ چھڑدا ہے بمب چلن ہی نہیں دے میں شادرہ موڑ لاہور کھلوتا آیا کہ میں ویکھیا میاں شیر محمد شرد پوری رحمت اللہ کی تعالی لے آپ تیزی دے نال نس دے آ رہے نے عادت مینوں میاں صاحب فرمان لگے آکھن لگے او پیچھے ہو جا راہ چھڈ میں کیا حضور کی ہویا فرمایا اگے ہی بڑی دیر ہو گئی ہے آدھا میں کیا جناب چمنڈا ایڈی دور سیال کوٹ تو اگے کہ اے لاہور باغا بارڈر نیڑے وے ایتھے کیوں نہیں جاویں میاں صاحب کہنے لگے او گل ہے ایتھے تے داتا علی حجویری کھلوتے نے کہ داتا نے میری ڈیوٹی چوینڈے محاذ سے لا چھڑی. اس سے پہلے کا واقعہ ہے 1965 کی جنگ میں یہ کہتے ہیں جی وہ جو ہے نا وہ پرانے پل کے اوپر آ گئے اور اوپر سے انڈیا کے جہاز بم پھینکتے تھے تو وہ کیچ کر لیتے تھے. اچھا اور یہ ایسا جھوٹ ہے جو ہر جگہ مشہور ہے. آپ سیالکوٹ کے لوگوں سے پوچھیں نا تو وہاں پہ ایک مزار ہے امام علی الحق کا, کیوں جی ہے نا سیالکوٹ والوں, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے سیالکوٹ کا پل بچایا تھا. اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ پل ہی بچانا ہے, بندے مردے رہے وہ نہیں کسی نے بچائے. اچھا جی اسی طریقے سے لاہور دربار کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے راوی کا پل بچایا آپ کے لاہور میں. سر صرف جیل میں مسئلہ نہیں تو بھی مسئلہ ہے. اور یہ ہر جگہ یعنی پورے ملک میں جہاں جہاں پل ہے نا ان پہ یعنی ان کی ڈیوٹیز ہیں یہ کہتے ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ اللہ معافی دے جن بزرگوں کے بارے میں آپ کے دعوے تھے ان بزرگوں کے مسارات کے اوپر جب خود کش حملے شروع ہوئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے تو وہ بم تو ان سے کوئی نہیں پکڑے گئے اور مزار اڑا دیے انہوں نے. ایون شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ڈیمیج ہوا ہے عراق کے اندر. کتنے صحابہ کے مزارات شام کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں. اور تو اور چھوڑ دیں خانہ کعبہ شریف بھی یزید کے دور کے اندر ڈیمیج ہوا. تو یہ مطلب دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہوئی. یہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. 65 والا واقعہ تو سنا سنایا ہے. اس زمانے پہ اگر جیو اے آر وائی دنیا ٹی وی یا باقی چینلز ہوتے نا تو یہ واقعہ بھی نہ مشہور ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ واقعات اس لیے مشہور ہو گئے ہیں کہ اس زمانے میں کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا تو جھوٹ مچا دیں. بہرحال ایک واقعہ جس کی بنیاد کے اوپر میں ان سارے واقعات کو وائلیٹ کر سکتا ہوں وہ 1992 کے سیلاب کا واقعہ ہے. 1992 میں میری عمر 15 سال تھی, میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا اور ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں اسی مزار کے اوپر جمعے والے دن جایا کرتے تھے. صبح تربوز لیے دریا میں پھینکے ٹھنڈے کر کے کھاتے تھے, مزار پہ صفائی شفائی کرتے تھے اور سارے کام کرتے تھے یہ. اچھا تو اس امید میں کہ ہمارے اوپر کوئی برا وقت آیا تو ہمارے کام آئیں گے, لیکن ہوا یہ کہ جب ان پر برا وقت آیا یعنی مزار کے اندر کیچڑ گھس گیا 1992 میں تو سر اس خادم نے اس مزار کی کیچڑ صاف کی ہوئی اپنے ہاتھوں سے. پورا جیلم کیا پوری دنیا کے بریلوی مل کے بھی قرآن پہ حلف دینا کہ یہاں پہ پانی نہیں گیا تھا تو میں کیسے مانوں. میں نے تو اس مزار کی بریلوی ہوتے ہوئے کیچڑ کی صفائی کی ہوئی ہے اور یہاں تک صفائی ہوئی ہے کہ تقریباً 8 مہینے تک مزار کے اندر والا جو پورشن تھا اس میں 4-4 فٹ تک نشان بھی رہا ہے جب تک کہ کسی بندے نے ڈسٹیمپر نہیں نیا کروا دیا. کیچڑ جب آپ یعنی 4 فٹ بھرا ہوا ہو کیچڑ, ظاہر اتنا بڑا سیلاب آیا تھا, منگلا ڈیم کھول دیا تھا انہوں نے. 4-4 فٹ پانی اگر 2-3 دن کھڑا رہے کسی جگہ پہ پھر جا کے وہ اپنا کیچڑ بھی چھوڑ جاتا ہے. وہ کیچڑ تو ہم نے صاف کر دیا لیکن دیوار کے اوپر ڈسٹیمپر پہ نشانات تھے, وہ نشانات 5-6 مہینے تک رہے جب تک کہ نیا ڈسٹیمپر نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے ہم نے صفائی کی تھی جب بارش یعنی وہ سیلاب کا پانی اترا تھا. اس کے باوجود جیلم میں لاکھوں بریلوی ہمارے بھائی وہ یہ کہیں گے
کہ جی دربار میں پانی داخل نہیں ہوا تھا. تو جیسے یہ جھوٹ ہے نا اس طرح وہ بھی جھوٹ ہے. یہ جھوٹ تو ہم نے پکڑ لیا. اس زمانے میں ہم ہوتے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن کلپ آ جاتا کہ بھائی جی اتنے تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے سن. کدھر ہے یہ بات؟ یہ سب کے سب جھوٹ ہے. ہمارے 4 ملک ان کافروں کی سازش کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. عراق، شام، افغانستان اور پاکستان بھی آلموسٹ. یمن ہے، فلسطین ہے، کئی ہیں. تو سر یہ بزرگ، میں آپ کو اس میں بتاؤں، ہمارے محلے میں ایک بھائی ہیں وہ کہ تھوڑے محلے دار نے جو جی وہ عراق ہوتے تھے، بڑے بزرگوں کے ماننے والے. تو وہ مجھے خود سنا رہے ہیں، کہتے ہیں جب یہ یعنی وار شروع ہوئی نا تو وہاں کتنے مزارات ڈیمیج ہو گئے، اور ان بزرگوں کے مزارات ڈیمیج ہوئے بمباری کے دوران. تو کہتے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں. یہ تو ادھر اپنے مزار نہیں بچا سک رہے، انہوں نے پاکستان ہماری کیا مدد کرنی ہے. اس چیز نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ توحید کے منہج کے اوپر آ گئے. اب کسی کو اگر بات سمجھ آنی ہے نا تو اتنی بھی آ جانی ہے. یہ وہی ہے نا، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے. اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پہ جب بھاگ گیا، سمندر میں گیا، طوفان آیا تو سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. ان کا نبی علیہ السلام تو یہی کہتے تھے اور ہم ان کو یہ سمجھتے. ان کا اب بتوں کو، ان کا بت نہیں ادھر کام آتے سر، اتنے اللہ ہی کام آتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ مجھے ایک بار زندگی دے دینا تو میں نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مسلمان ہو جاؤں گا. اور وہ مسلمان ہوئے اور جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے. اکرمہ ابن ابی جہل، باپ جو ہے وہ فرعون ہے اس امت کا اور بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے، اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو یہ باتیں جب کلک اس زمانے میں کسی کو کرتی تھی نا تو مسلمان ہو جاتا تھا. اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کریں گی وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے گا، لیکن جس کو کلک نہیں ہوگی اس کو ہم گھوٹ کے تو کوئی اسلام کا صحیح منہج نہیں داخل کر سکتے. میں مسلمان ان کو سمجھتا ہوں انہیں ڈیٹریکٹ ہیں، حالانکہ یہ ماشاءاللہ سب کو فتویٰ لگانے کے اوپر شیر ہوتے ہیں. میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں مسلمان بھائی ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے.